السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت اچھے سے اچھے انداز سے کر سکے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور اجر و ثواب کی بہت زیادہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ بالخصوص جو ہمارے طلباء حفظ سے فارغ ہونے والے ہوں یا وہ تجوید کے طلباء ہوں اور بہت سارے مدارس کے طلباء، اسی طرح سکول و کالجز کے طلباء، ان کی یہ بہت زیادہ خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو سٹیج پہ کرنا سیکھیں اور سٹیج پہ وہ تلاوت کر سکیں۔ لیکن اس میں دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتے، اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب وہ تلاوت کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے، تو اگر تو وہ تلاوت اچھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے تلاوت اچھی نہ ہو تو اس وقت پھر اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں سب سے پہلی تو یہ بات آتی ہے کہ میں آئندہ سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کروں گا، یا یہ دل میں بات آتی ہے کہ شاید میں قرآن پاک کی تلاوت کر ہی نہیں سکتا، یعنی یہ بڑے قراء کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، تو وہ اس کی وجہ سے تلاوت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے۔ وہ ایسی غلطی جو اتنی کوئی بڑی بھی نہیں ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ جو درجات صوتیہ ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ آواز کے جو لیول ہیں وہ 7 ہیں، آواز کے لیول وہ 7 ہیں، یعنی ایک یہ کہ نیچے والا، سب سے نیچے والا درجہ ہلکی، مدھم، دھیمی، گری ہوئی آواز، اور ایک اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، یہ 7 درجات ہیں آواز کے۔ اب صحیح تو یہ ہے کہ تلاوت کو شروع کیا جائے تو پہلے درجے سے شروع کیا جائے، جب تلاوت کو شروع کیا جائے تو پہلے درجے سے شروع کیا جائے، اس کے بعد پھر اگلی آیت میں تھوڑی سی آواز بلند کی جائے، تیسری میں تھوڑی سی آواز بلند کی جائے، اور اسی طرح کرتے کرتے جہاں تک انسان کی ہمت ہے، جہاں تک وہ زور لگا سکتا ہے، وہ اس میں وہ پڑھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو شروع ہی میں وہ پہلے درجے کی بجائے، دوسرے درجے کی بجائے تیسرے یا چوتھے درجے سے شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب وہ تلاوت جہاں سے شروع کرتے ہیں، جو عمومی غلطی ہے وہ کہاں میں آپ کو وہ بتاؤں گا، اور پھر یہ کہ اب وہ چوتھے درجے سے اس نے شروع کیا، زیادہ سے زیادہ اگر وہ کر سکے گا تو 5ویں 6ٹھے درجے تک لے کے جا سکے گا آواز کو، اس سے اوپر آواز کو لے جائے گا تو آواز پھٹ جائے گی یا آواز بیٹھ جائے گی، یا اتنی ہمت، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی کہ وہ 6ٹھے درجے اور اس سے اوپر بھی لے کے جائے آواز کو۔ اور اگر اس کو صحیح درجے سے شروع کیا جائے، پہلے درجے سے شروع کیا جائے، تو وہ پھر دوسرے درجے میں جائے گا، کرتے 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 وہ جہاں تک جا سکتا ہے تو اس کی تلاوت بھی پوری ہو جائے گی، اس کے درجات بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تو میں یہ پہلے سب سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس درجے میں شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ آواز کو مزید اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اوپر نہیں لے جا پاتے، تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے کہ بس میری تلاوت یہاں پہ، وہاں پھر وہ گھبراہٹ کا ہونا اسٹیج پہ، اور اس کی وجہ سے حوصلہ شکنی اس کی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ جب شروع کرتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ اس سے نیچے والا درجہ کون سا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے نیچے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو صحیح درجہ ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی آواز میں ٹھہراؤ ہو، آواز میں جو پستی ہو، پہلا درجہ ہو، اس کا جو لیول ہے وہ اونچا نہ ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس لیول میں جو تلاوت شروع کرے گا اور اس کے بعد دوسرا لیول، تیسرا لیول، چوتھا لیول، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے، اس کی آواز میں طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ اتنا زور لگا سکے گا۔ اس لیے کہ جب بھی آپ تلاوت کریں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا وہ لیول سب سے پہلے درجے میں ہے کہ نہیں۔ اگر پہلے درجے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تلاوت آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے۔ ہاں یہ کہ اگر پہلے کی بجائے دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے میں اگر آپ تلاوت شروع کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ اس تلاوت کرنے میں یقیناً آج نہیں تو کل کو 1-2 دفعہ کرنے کے بعد آپ کی حوصلہ شکنی ہوگی، تو آپ مزید اسٹیج پہ تلاوت نہیں کر سکیں گے۔
तो चलिए अब तिलावत शुरू करते हैं कि कैसे तिलावत करेंगे, और आप भी तवज्जो से समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تنفد كلمات ربي ولو جئنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بعبادة ربه
من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. इंशाअल्लाह अगली वीडियो में चंद मज़ीद चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक इखलास के साथ और लिल्लाहियत के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारा कुरान पाक का पढ़ना पढ़ाना कबूल मंजूर फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।